أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين لمحبة مكنونة في قلوب المؤمنين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإيانا من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر من آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، وجود ذی الجود مسعود امام زمان روح وأرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، اور تمام مراجع کرام حفظهم اللہ، اور آپ سب بالخصوص تمام مؤمنین و مؤمنات کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم،
ایام عزا ہیں اور میں یہ جملہ بارہا اپنی مجالسوں میں کہتا رہتا ہوں، وہ قافلہ کہ جس قافلے کے ساتھ یکم محرم الحرام کو شریک ہوئے تھے، وہ قافلہ آہستہ آہستہ منزل کمال کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نجات یافتگان کے ساتھ شمار کریں، ابھی وقت ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہم جائیں اور اس کشتی نجات کے دامن کو تھام لیں، کیونکہ ایام عزا جس طرح ہمارے پاس دوسرے مہینے ہیں کہ جس میں انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے، اسی طرح ایام عزا ایام حزن و اندوہ امام حسین علیہ السلام یہ ایام ہمارے پاس وہ ایام ہیں کہ جن میں انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے، اور خدا کی قسم بہت ہی بد نصیب افراد ہیں کہ جو ان دنوں میں منزل کمال تک نہ پہنچ پائیں، کیونکہ انسان کا کمال، انسانیت کا کمال عزائے سید الشہداء میں ہے۔ انسانیت کا کمال عزائے سید الشہداء میں ہے۔ انسان اگر منزل کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مسئولیت انجام دے، وہ فریضہ جو ہماری گردنوں پر واجب ہے اس فریضے کو انجام دے۔ آپ کی نظروں میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ حضرات کی مدد رہی تو بہت ہی محسوس ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، من ینصر اللہ، جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی طرح سے اور آیات ہیں کہ جن میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ خوب اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو کس مدد کی ضرورت؟ خوب ایک طرف اللہ محتاج نہیں، دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرو، قصہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری عقلوں میں سمایا ہوا ہے، ہمارا ایک مستدل عقیدہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اور دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے اللہ کی مدد کرو۔ میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے نہج البلاغہ کا ایک فرمان ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ جو خدا نے قرآن مجید میں تم لوگوں سے مدد مانگی ہے، مستنصرکم للظلم، خدا نے جو مدد مانگی ہے ذلت و خواری کی بنا پہ مدد نہیں مانگی۔ جس طرح ہم لوگ جب ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، جب محتاج ہو جاتے ہیں تو ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، یا اپنے درمیان بعض افراد سے مدد مانگتے ہیں، یہ ذلت و خواری کی بنا پر ہے۔ امیر فرماتے نہیں، مستنصرکم للظلم، یہاں جو خدا نے مدد مانگی ہے ذلت و خواری کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے یہاں پہ مدد اس لیے مانگی ہے تاکہ مدد مانگنے والے جو مدد کر رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ان افراد کو منزل کمال تک پہنچائے۔ خدا کا مقصد مدد مانگنا نہیں ہے، خدا کا مقصد ان افراد کو منزل کمال تک پہنچانا ہے۔
خوب اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مدد کریں تو مجھے بتائیں اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مدد سے زیادہ کوئی معتبر ہے؟ حضرت امام الحسین کی مدد سے مہم تر کوئی مدد ہے؟ وہ حسین کے جس نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. ماشاءاللہ سے بہت ہی پڑھے لکھے حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بارہا سنتا رہتا تھا کہ باب العلم میں ماشاءاللہ سے بہت ہی پڑھا لکھا مجمع. میری بڑی خواہش تھی آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کی. خدا نے جو یہاں پہ مدد مانگی ہے وہ آپ لوگوں کو درجہ عطا کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے. یہ جو میں نے چھوٹا سا مقدمہ بنایا اپنے ذہنوں میں سمائے رکھیے گا، انشاءاللہ نتیجہ بہت ہی خاص ملے گا. خدا کی مدد، اور میں نے دوسرا پہلو کیا بیان کیا تھا؟ امام حسین کی مدد. اب مجھے بتائیں کوئی انسان زندگی بھر خدا کی مدد کرے، زندگی بھر خدا کی مدد کرے، جس معنی میں بھی لے لیں آپ، نمازوں کے ذریعے سے، حالانکہ میں نے پہلے معنی وضاحت کر دیا، یہاں پہ مدد سے مراد خود انسانیت کو منزل تکامل تک پہنچانا ہے. اگر کوئی انسان اس معنی میں خدا کی مدد کرے، خدا کی مدد کرتا رہے اور آخر میں امام حسین کی مدد سے کترا جائے، امام حسین کی مدد سے گریز کر جائے، تو بتائیں آپ کی نظر میں یہ فرد کیا مرتبہ رکھتا ہے؟ ماشاءاللہ سے شیعیان حیدر صفدر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان جو زندگی بھر خدا کی مدد کرے آخر میں امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک نہ کہے تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا اس کا گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کا عقیدہ اس کے برخلاف ہو، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے. امیر المؤمنین اس قصے کی بھی وضاحت کے لیے بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، وہ افراد جو خدا کی مدد کے لیے آمادہ ہیں لیکن امام حسین کی مدد کے لیے آمادہ نہیں، ان کے لیے حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو. کس سے عبرت حاصل کریں؟ حضرت فرماتے ہیں شیطان سے سیکھو، شیطان سے عبرت حاصل کرو. کہ عجب شیطان سے کیا سیکھیں، شیطان سے کیسی عبرت حاصل کریں؟ قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. شیطان نے خدا کی مخالفت کی تھی، شیطان خدا کا مخالف تھا، اما شیطان تو بار بار یہی کہہ رہا ہے پروردگارا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو چاہ تو بتا تیری کتنی عبادتیں انجام دوں. پروردگارا اجازت دے. حضرت امیر فرماتے فَاعْتَبِرُوا، شیطان سے عبرت حاصل کرو، شیطان سے سیکھو. شیطان خدا کا مخالف نہیں تھا اور نہ ہی آدم کی نبوت کا مخالف تھا. نبوت یعنی امباح، نبوت کا مخالف نہیں تھا. خوب شیطان مخالف کس کا تھا؟ شیطان صرف ایک جملے کا مخالف تھا، اسجدوا لہ، اسجدوا لہ، آدم کے لیے سجدہ کرو. خدا کی قسم پتہ نہیں آپ لوگوں نے دقت کی ہے نہیں کہ میں نے بڑی دقت کی اور ایک نتیجہ نکالا. قرآن میں یہ لفظ اسجدوا لہ، اسجدوا لہ، مجھے نہیں پتا، جو سمجھیں گے وہ سمجھ جائیں گے. اسجدوا لہ یہ جملہ قرآن مجید میں 21 مرتبہ تکرار ہوا ہے. اسجدوا لہ، آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر. یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں ہدایت ہدایت ارائیہ نہیں ہے بلکہ ہدایت ہدایت ایصالیہ ہے. یہ علم کلام کی بحث ہے، میں نے کہا تھا نا جو سمجھے وہ سمجھے، علم کلام کی بحث ہے. یہاں ہدایت ہدایت ارائیہ نہیں ہے. ہدایت ارائیہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ طریقہ بتا دیا کہ یہاں سے آپ جائیں فلاں جگہ اگر پہنچ گئے، آپ اپنے مقصد پہ پہنچ گئے، اسے کہتے ہیں ہدایت ہدایت ارائیہ.
لیکن ہدایت ایصالیہ کسے کہتے ہیں؟ ہدایت ایصالیہ یعنی جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے جاؤ، جو کر رہے ہیں وہ کرو، چھو و چھڑا کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چھو و چھڑا کی گنجائش نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت ایصالیہ۔ تو گویا خدا بار بار تکرار کر رہا ہے، آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر۔ خدا بیان کرنا چاہتا ہے اے شیطان، یہ ہدایت ارائیہ نہیں ہے، یہ ہدایت ایصالیہ ہے، یعنی چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے بیان کیا، نہ شیطان خدا کا مخالف، نہ آدم کی نبوت کا مخالف۔ نبوت یعنی انباء، نبوت کا مخالف نہیں تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آدم نبی نہیں ہے، نہیں، صرف کہہ رہا تھا کہ آدم کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بس میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی، جیسا سنا تھا واقعاً ویسی ہی سماعتیں ہیں آپ کی۔ جب ایسی سماعتیں، میں بھی کوشش کروں گا علمی سے علم آپ کے سامنے بیان حاضر کروں۔ یہاں پہ آپ نے جیسا کہ شروعات میں دیکھا کہ جو خدا کی مدد کرے اور آخر میں اہل بیت کی مدد نہ کرے، خدا اس کا گریبان پکڑ کے روح فی النار، جاؤ جہنم میں جاؤ، اٹھا کے پھینک دے گا۔ اگر خدا کی مدد کر رہا، اہل بیت کی مدد نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ کا بڑا عاشق ہو، خدا کا بڑا عاشق ہو، لیکن رسول اللہ سے کہ رسول میں تمہاری نبوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کا عاشق، لیکن یا رسول میں آپ کی نبوت کا قائل نہیں ہوں، اٹھا کے خدا فی النار۔ پھر کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کو قبول کرتا ہوں، بڑا آپ کا عاشق ہوں، لیکن علی کی ولایت مجھے قبول نہیں۔ ولایت قبول نہیں، خدا گریبان پکڑے گا، روح فی النار، ہماری جائے گا جہنم میں۔ اس میں کوئی، یہ شیعوں کے الف با، میں آپ کی زبان میں کہوں ABCD ہے شیعوں کا الف با، یہ تشیع، اس میں کوئی یعنی کسی بھی اعتبار سے گنجائش کسی بھی کلام، یہ صاف صاف سیدھے سیدھے رعایت کے ساتھ کے جملے ہیں۔ اس پہ تمام علماء یہ تشیع، بزرگان، قدماء، فضلاء، علماء، حکماء، سب کا اتفاق ہے، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے۔ آج تک اس بات کا مخالف ہمارے پاس، ہمارے زمانے میں یا ہمارے گزشتہ میں کوئی آیا نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر انسان خدا کی مدد نہ کرے، خدا کی مدد کرے لیکن اس کے ولی کی مدد نہ کرے، تو خدا کیا کرے گا؟ اٹھا کے جہنم میں۔ اب بتائیں، امام حسین نے جو روز عاشورہ آواز استغاثہ بلند کیا تھا، کس نے امام حسین کی مدد کی؟ آ گیا میں اپنے موضوع پہ۔ وہ واقعہ جو سن 61 ہجری میں بنام واقعۃ الطف، کربلا کے ریگستان میں ایک واقعہ نمودار ہوا، جس میں امام حسین کے جو ساتھی تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کے آگے آپ حضرات کے ذہنوں میں مصائب سمائے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ فقط و فقط کوئی قصے تاریخی نہیں ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے واقعے ہیں جو قصے تاریخی ہیں، فقط تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ کا ایک قصہ ہے، لیکن یہ قصہ فقط و فقط قصے تاریخی نہیں ہے۔ یہ واقعہ قصے تاریخی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں بہشتی ہوئے، جس کی وجہ سے ہزاروں جہنمی ہوئے۔ یہ واقعہ فقط و فقط تاریخی نہیں ہے، یہ واقعہ تاریخی نہیں ہے۔ خوب، امام حسین نے روز عاشورہ ایک مدد مانگی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ماشاءاللہ سے سب کو یاد ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ مدد جو 1300 کچھ سال پہلے امام حسین نے کربلا معلی میں طلب کی تھی،
کیا وہ مدد صرف و صرف ان لوگوں سے مختص تھی، ان لوگوں پر مدد کرنا واجب تھا جو اس زمانے میں موجود تھے؟ کیا صرف و صرف مدد کرنا ان لوگوں پر واجب تھا جن کے بدن موجود تھے؟ نہیں آقا جان، قصہ الگ ہے، قصہ عجیب ہے۔ واقعہ کربلا ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، لوگوں کی عقلیں مبہوت ہو گئیں، ہزاروں کتابیں جل کے خاک ہو گئیں، ہزاروں مخالفین تشیع و مخالفین عاشورہ کا وجود ختم ہو گیا۔ واقعہ عاشورہ کوئی تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس قصے میں انسانیت کا تکامل موجود ہے، بشریت کی سانسیں موجود ہیں۔ هل إلينا مسؤولية من هذه القصة أم لا؟ وہ قصہ جو 1400 سال پہلے واقع ہوا، وہ حادثہ، وہ واقعۃ الطف کہ جس میں امام حسین کو شہید کیا گیا، کیا اس قصے، اس واقعے کے مقابلے میں ہمارا کوئی فریضہ ہے یا نہیں؟ ہمارا فریضہ چھوڑے، میں اور آگے بڑھوں، دیکھیں کیا آدم کا فریضہ ہے یا نہیں، کیا نوح کا فریضہ ہے یا نہیں، کیا ابراہیم کا فریضہ ہے یا نہیں۔ تاریخ آپ کے حوالے میں تاریخ پہ کسی ہر پہلو پہ روشنی نہیں ڈالوں گا، صرف اور صرف مثال کے لیے ایک واقعہ، ایک تاریخ پہ روشنی ڈالوں گا۔ جناب آدم کو جنت سے زمین پہ لایا گیا، جناب آدم بڑے رو رہے، اصرار کر رہے، پروردگارا میرے گناہوں کو بخش دے۔ ہو فتلقى آدم الاسماء، کچھ اسماء سکھائے گئے، جبرائیل نے سکھائے، ماشاءاللہ سے سب کو پتہ ہے۔ خلاصہ جب جناب آدم کو وہ اسماء سکھائے گئے، پھر خدا کی بارگاہ میں بڑے غرورانہ انداز میں کھڑے ہوئے اور کہ دیکھیں اب خدا کیسے توبہ قبول نہیں کرے گا۔ جناب جبرائیل نے فرمایا آدم تم ان اسماء کا ذکر کرو، خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ جناب آدم کھڑے ہوئے اور نام لینا شروع کیا۔ میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حادثہ کربلا، کیا اس کے مقابلے میں اس واقعے سے پہلے جو افراد تھے ان کی مسئولیت یا وظیفہ تھا یا نہیں؟ وظیفہ آپ کے حوالے، وظیفہ آپ کے حوالے۔ کہتے ہیں آدم نے جیسے ہی نام لینا شروع کیا، پہلی ہستی کا نام لیا، دوسری ہستی کا نام لیا، تیسری ہستی کا نام لیا، اور جیسے ہی پانچویں ہستی کا نام لیا آدم رونے لگے۔ جبرائیل نے کہا آدم کیا ہو گیا، اچانک تم رونے لگے؟ تو جناب آدم جناب جبرائیل کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا یا جبرائیل حینما ذکرت الخامس منها فبکیت۔ جبرائیل جب میں نے پہلی شخصیت کا نام لیا تو میرے دل میں سرور طاری ہوا، دوسری شخصیت کا نام لیا دل میں سرور طاری ہوا۔ جبرائیل جیسے ہی میں نے پانچویں شخصیت کا نام لیا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہ جبرائیل قصہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں آدم، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آدم هذا الحسین یذبح کما یذبح، یہ حسین ہے کہ جنہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ جناب آدم کے آنسو نکلے یا نہیں نکلے، اس نکتے پہ غور کیجئے گا۔ جناب آدم کے آنسو نکلے یا نہیں نکلے؟ اب یاد آتا ہے کربلا کا وہ جملہ جو امام حسین نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ انا قتیل الابا لا یذکرنی مؤمن الا بکا، میں ایک ایسا شہید ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ لا یذکرنی مؤمن، کوئی بھی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مجھ پر روئے گا، مجھ پہ آنسو بہائے گا۔ اب اگر آدم مومن ہیں تو جائیں پڑھیں، کیا آدم نے نام حسین پہ گریہ کیا؟
کیا نوح نے نام حسین پہ گریہ کیا؟ اچھا مسئولیت، میں آپ کو پھر دوسری منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مسئولیت سمجھنے کے لیے ایک بہترین دلیل، ماشاءاللہ سے ساری ایسی دلیلیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ہماری قوم کے بچوں کو حفظ ہیں. کسی بھی نبی کا قصہ اٹھائیں، کہتے ہیں فلاں نبی آئے، جنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، آنے کے بعد جیسے ہی کربلا کے قریب پہنچے غشتاری ہوا، گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل میں گھوڑے سے زمین پہ کیوں گر گیا ہوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہاں سے تھوڑی ہی دور شہر کربلا ہے. خوب شہر کربلا سے ہمارا کیا تعلق؟ کہ تمہیں نہیں پتا کربلا وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کو قتل کیا جائے گا. فلاں نبی آئے، جیسے ہی کربلا کی زمین پہ پہنچے گھوڑے سے زمین پہ گرے، سر پہ کوئی ڈھیلا لگا، خون نکلنے لگا. فلاں نبی آئے. میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ سارے قصات واقعات ماشاءاللہ سے حفظ ہیں. یہ سارے قصے تو ہم نے دیکھ لیے، سن لیے، لیکن کبھی سوچا راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز صرف و صرف یہ ہے کہ جس طرح سے امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنا ان لوگوں پر واجب تھا جو زمانے حسین میں تھے، اسی طرح سے ان لوگوں پر بھی واجب ہے جو زمانے حسین سے پہلے تھے یا زمانے حسین کے بعد. زمانے حسین کے بعد جو افراد ہیں وہ امام حسین کی کیسے مدد کریں گے؟ علماء نے بڑا اچھا طریقہ بیان کیا ہے. علماء کے الفاظ ہیں آپ لوگوں کے حوالے. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نکلے اور امام حسین کی اس آواز استغاثہ کو یاد کر کے امام کی طرف خطاب کرو اور فرماؤ یا ابا عبداللہ الحسین ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثک فقد اجابک روحی وقلبی وحوائی وسمعی وبصری وکل شیء. یا ابا عبداللہ الحسین، اگرچہ جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی ہمارے بدن موجود نہیں تھے، لیکن آج اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنے مزاجوں کے ذریعے، اپنی مال و دولت کے ذریعے، مجالسوں میں شرکت کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی حیاتوں کے ذریعے، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارنے کے ذریعے ہم آپ کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہیں. ہم آپ کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہیں. اور امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنا صرف مذہب تشیع کا فریضہ نہیں ہے، صرف مذہب تشیع کا فریضہ نہیں ہے. ظلم کے بارے میں تو ماشاءاللہ سے بڑی تقریریں سنی ہوں گی. ظلم کے مقابلے میں سکوت. اظہر دلیل ظلم کی جب آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں واقعۃ الطف آتا ہے، واقعۃ الحسین آتا ہے. امام فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں ظاہراً یہ قول امام سجاد علیہ السلام سے ہے. حضرت فرماتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس نقطے کی طرف جہاں بھی جاتا ہوں میں ایک اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. تو لہذا یہاں پر بھی جب بھی صلوات بھیجیں کوشش کریں صلوات ناقص نہ بھیجیں. ماشاءاللہ سے ہمارے ایران و عراق میں یہ رواج ختم ہو گیا ہے. جس طریقے سے صلوات بھیجتے جس بلندی کے ساتھ اسی بلندی کے ساتھ وعجل فرجہم کہتے ہیں، لیکن ہندوستان ہمارے اس بر صغیر کا ابھی ماحول بالکل یعنی ہر جگہ نہیں ہو پایا ہے. تو کوشش کریں صلوات کے بعد وعجل فرجہم، کیونکہ روایت ہے رسول اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہم پر صلوات بھیجے اور آخر کے وعجل فرجہم نہ کہے تو وہ ہمارے حق میں خیانت کر رہا ہے. احسنتم جزاکم اللہ. امام زمانہ
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے بابا سے بلا حضرت فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصر. حضرت فرماتے ہیں پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو فلم انصر ہو میں اس کی مدد نہ کر پاؤں. میں پناہ چاہتا ہوں میری زندگی میں اس موقع سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کسی مظلوم پہ ظلم کیا جائے اور میں کھڑا دیکھتا رہوں میں کچھ کر نہ پاؤں. پروردگار پناہ چاہتا ہوں. یہ ہو گئی حدیث. اب آپ کو عقلی اعتبار سے اگر کسی انسان کو کوئی مارتا ہو آپ کے سامنے اور تیسرا کھڑا دیکھتا رہے تو ہمارا پورا معاشرہ اس تیسرے کی سرزنش کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ قاعدہ عقلائی ہے. روائی ہو گیا عقلائی ہو گیا. اب فقہی مسئلہ دیکھیں. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارتا ہو تیسرا کھڑا دیکھتا ہو ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار ڈالے تیسرا کھڑا دیکھتا رہے خود جس نے مارا اس کی سزا کیا ہے موت ہے یا نہیں. یہ اس کی سزا کہ جس نے مارا ہے. جو کھڑا دیکھ رہا اس کی کیا سزا ہے. فقہی مسئلہ ہے. علماء فقہا بیان کرتے ہیں فقہی مسئلہ یہ ہے جو تیسرا کھڑا دیکھ رہا ہے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال لیا جائے اور تا ابد زندان میں ڈال دیا جائے. یہ فقہی مسئلہ ہے. اب بتائیں کیسے ممکن ہے جو قاعدہ بشریت کے لیے معین ہو اس قاعدے کا استعمال امام القاعدہ پہ نہ کیا جائے. وہ قاعدہ جو بشریت کے لیے معین ہو. امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے اور لوگ کھڑے دیکھتے رہیں لوگ سنتے رہیں. خود اس زمانے میں چلو ٹھیک ہے اس زمانے میں ان سے کوتاہی ہوئی تھی جنہوں نے مدد نہیں کی وہ الگ مسئلہ ہے. جنہوں نے توبہ کیا ان کا کیا ہوا خدا کی قسم میں تو حیران ہوں. اور ہمارے بہت سارے علماء اس بات پہ انہوں نے کوئی اوپینین نہیں دیا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ کچھ بیان دیا لیکن بہت سارے علماء خاموش ہیں ساکت ہیں اس مسئلے پر. وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک نہیں کہا پھر امام حسین شہید ہو گئے شہادت کے بعد خروج کیا ان کے مسئلے میں بہت سارے علماء خاموش ہیں اور بہت سارے علماء بہشتی یا پھر جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں. امام حسین کہ جنہیں کربلا میں ظلم و تشدد کے ساتھ شہید کیا گیا اس کے مقابلے میں ہماری مسئولیت کیا ہے. بس میں آ گیا اپنے نقطے پہ. ہماری مسئولیت جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا ہماری مسئولیت امام حسین پہ گریہ کرنا ہے. ہماری مسئولیت اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کے اس آواز استغاثہ پر لبیک کہیں تو آئیں مجالس برپا کریں آئیں ہیئتیں برپا کریں آئیں جلوس برآمد کریں. جلوس نکالنا مجالس برپا کرنا یہ کوئی ہمارے ویسے مستحبات میں سے نہیں ہے. ہماری گردنوں پہ یہ ساری چیزیں واجب ہیں. کیونکہ یہ فریضہ ہے. خیر میں واجب کے لفظ کو ہٹائے دیتا ہوں میں واجب کے لفظ کو ہٹائے دے رہا ہوں. کیا کوئی شیعہ ہے جو ماہ محرم میں امام حسین پہ روتا نہ ہو؟ ہمارے فقہ میں جیسا کہ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما میں بار بار فقہ اصول کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہوں. بڑا مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اصول کا ایک قاعدہ ہے. علم اصول کا ایک قاعدہ ہے مقدمۃ الواجب. مقدمۃ الواجب کہتے ہیں مقدمۃ الواجب یوجب.
واجب چیز کا مقدمہ واجب ہوتا ہے. نماز واجب ہے, وضو مستحب ہے, وضو فی ذات نفس ہی مستحب ہے, لیکن جب یہ وضو نماز کے لیے ہوگی تو یہ واجب ہو جائے گا. اصول بھی سمجھتے ہیں. نماز واجب ہے, وضو مستحب ہے, لیکن جب آپ نماز کا ارادہ کریں گے تو یہی وضو آپ کے لیے واجب ہو جائے گی. یعنی کیا؟ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں عزاداری مستحب یا واجب؟ وہ عزاداری جو ہمیں نمازیں سکھائے, وہ عزاداری جو ہمیں روزے سکھائے, وہ عزاداری جو ہمیں ولایت سکھائے, وہ عزاداری جو ہمیں پورا دین سکھائے, وہ عزاداری جو ہمیں جینا سکھائے, وہ عزاداری جو ہمیں جینا سکھائے. خدا کی قسم عزاداریوں کی دین ہے جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں, عزاداریوں کی دین ہے جو آج ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں 6 سال کے بچے کے پاس جائے تو 6 سال کا بچہ تاریخ کے بڑے بڑے حادثوں سے واقف ہے. یہ کس کی دین ہے؟ ممبر حسینی کی دین ہے, خون امام حسین کی دین ہے, خون امام حسین کی دین ہے, عزاداریوں کی دین ہے. وہ چیز جو ہمیں سب کچھ سکھائے, کوشش نہ کریں اس چیز سے دور ہونے کی, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں, متمسک ہوں. جتنا ہی آپ, میں یہ لفظ کہتا رہتا ہوں, جتنا ہی آپ ولایت و عزاداری سے متصل ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اعمال میں نکھار آتا چلے جائے گا. وہ لوگ کہ جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں, ارے وہ فلاں صاحب بڑے علی کرتے ہیں لیکن شرابی ہیں, وہ جواری ہیں, فلاں فلاں. اس کمبخت نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں سمجھا. اگر اس نے ولایت کو سمجھا ہوتا تو وہ شراب خانے کی طرف متوجہ نہ ہوتا. اس نے سمجھا ہی نہیں, وہ نعرے لگائے نہیں سمجھا اس نے, کیونکہ ولایت کو سمجھنے کے بعد, ولایت کا جب ہم پہلا چیپٹر کھولتے ہیں نا تو اس پہلے پیج پہ لکھا ہوتا ہے اطاعت محض. امام کے سامنے اطاعت محض, یعنی امام جو کہے بس وہی, نہ چھو نہ چھڑا. اس نے ولایت کو نہیں سمجھا. اگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ولایت پہ زور دو, عزاداری پہ زور دو, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم ولایت کو سمجھیں گے, ولایت کے پہلے چیپٹر کو کھولیں گے تو شرائط ولایت میں سے پہلی شرط یہ ہوگی ولایت اسی وقت قبول ہے جب آپ اطاعت محض کریں امام کے سامنے. یہ عزاداریاں, یہ ولایت ہمارا ڈیفنس ہے. یقین جانے آپ, وہ بعض افراد کہہ دیتے ہیں جو ہے خطبہ زیادہ تر ولایت ہی پڑھتے ہیں, زیادہ تر عزاداریاں ہی پڑھتے ہیں. انہیں نہ روکیں, انہیں پڑھنے دیں, انہیں پڑھنے دیں, اور پڑھنے دیں. ماشاءاللہ سے بزرگ افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں. شہر کویت کے بارے میں جانتے ہیں؟ شہر کویت کچھ سالوں پہلے بڑا مضبوط تھا, بڑی فیسلٹیز تھی, بہترین روڈ تھے, کرنسی بڑی مضبوط تھی, اور بہترین ہوٹل تھے, بہترین باغ و باغیچے تھے, بہت اقتصادی حوالے سے بڑا قوی تھا. صدام نے حملہ کر دیا. ہوا کیا؟ 6 گھنٹہ نہ ٹک پائے اور سب کچھ برباد ہو گیا. کیوں؟
کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ڈیفینس نہیں تھا. ان کے پاس سب کچھ تھا، بس فقط ڈیفینس نہیں تھا. نماز ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، روزہ ہمارے لیے سپر ہے، زکوٰۃ ہمارے لیے خداوند متعال روز محشر ہمیں درجات سے نوازے گا. لیکن خبردار ولایت کی طرف نظر مت اٹھانا، کیونکہ ولایت عزاداری ہمارا ڈیفینس ہے. ولایت ہمارا ڈیفینس ہے، عزاداری ہماری ڈیفینس ہے. اگر ولایت مضبوط، اگر عزاداری مضبوط، تو خدا کی قسم سارے اعمال مضبوط، سارے کردار اگر ڈیفینس مضبوط کریں، اگر ڈیفینس مضبوط ہے تو خدا کی قسم آپ پہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں گی. اہل بیت سے تمسک حاصل کریں. ایک صلوات پڑھے محمد صاحب مرحوم خدا رحمت کرے، بڑے کام کیے علامہ صاحب نے. ایک کتاب لکھی الغدیر، 18 جلدوں میں مشتمل، پوری زندگی کا خزانہ شیعہ کو لے کے چلے. بڑے کام کیے علامہ امینی صاحب نے، اور اعتقاد کے اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے عالم مانے جاتے تھے. علامہ امینی صاحب کربلا کے محلہ میں موجود تھے. کچھ افراد آئے اور آنے کی بات کہنے لگے، علامہ صاحب یہ کیا آپ کے شیعہ کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے جو ہے بڑے پائے کے مناظر ہیں، یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بدن کو پیٹ رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں چکر لگا رہے ہیں، زری سے لپٹ رہے ہیں، سینوں کو لال کر رہے ہیں، اپنی گالوں میں تماچے مار رہے ہیں. یہ قصہ کیا ہے؟ یہ شدت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ عزائر خالی رو پیٹو بس. یہ پیٹنا کیا ہے؟ یہ ماتم کرنا کیا ہے؟ یہ جلوس نکالنا کیا ہے؟ ایک بغداد سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے روز عاشورہ. علامہ امینی صاحب سے کہا، علامہ امینی صاحب بین الحرمین کھڑے ہوئے تھے. علامہ امینی نے ان کی طرف مخاطب ہو گئے. جب وہ لوگ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، تو علامہ امینی مخاطب ہوئے اور فرمایا، اگر ہمارے شیعیان حیدر صفدر کربلا کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداریاں نہ کرتے تو تم کربلا کو بھلا دیتے جیسے تم نے خلیل کو بھلایا. اور تم نے بارہا کوششیں کی. یہ کسی بھی مخفی نہیں ہے. ہر زمانے میں جائیں، امام حسین کی قبر کو علماء فرماتے 70 یا 70 سے زائد مرتبہ منہدم کیا گیا. امام حسین کی قبروں پہ پانی چھوڑا گیا، زائرین کو روکا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے. اس سال ماشاءاللہ سے سب کو یاد ہے. دور جائیے، چھوڑیے دور کی بات، ابھی حال میں، ابھی 2014 میں داعش ملعون، یہ ان کی نسلیں بھی زندہ ہیں. ابھی حال میں ہی کیسا کیسا عراق کو پریشان کر کے رکھا ہے. یہ ان کی نسلیں ہیں. یہ ان لوگوں کی نسلیں ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا تھا. یقین جانے یہ انہی کی نسلوں کے سرچشمے ہیں. اور پھر جو ہے امام حسین کی قبروں کو منہدم کرنے کی کوششیں کی، ہر زمانے میں کوششیں کی. یہ کہیں یہ ہمارے جذبات اور جنون کی دین ہے. جذبات اور جنون کی دین ہے. ہر جذبہ غلط نہیں ہوتا. غلط نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں، جوش میں تقریر کر رہا ہوں، یہ جذبہ ہے. جذبہ ہے، اسی کا نام جذبہ ہے. اگر ہمارے جذبات نہ ہوتے تو خدا کی قسم کربلا مٹا دی گئی ہوتی. کربلا مٹا دی گئی ہوتی. آج میں پاکستان، کیونکہ ہمارے بر صغیر کا بڑا مظلوم فرقہ ہے، پاکستان کے حالات دیکھیں. کبھی ممبروں پہ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی مجلسوں میں اٹیک ہو رہا ہے.
اگر یہ لوگ اپنے جذبات کا مظاہرہ نہ کرتے، دوبارہ اسے جگہ پہ فرش عزا نہ بچھاتے تو عزاداری سخت ہو جاتی۔ اور جنون غلط نہیں ہوتا، ہر جنون غلط نہیں ہے، ہر جنون غلط نہیں ہے۔ جناب عفیف کا قصہ تو ماشاءاللہ سے سنا ہوگا۔ جناب عفیف میثم تمار جناب عفیف کے پاس ہے، اور جناب عفیف میثم نے کہا میثم کیا حالت بنا رکھی ہے، تمہیں لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، تمہیں لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، تم جس گلی میں جا رہے ہو علی 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 کر رہے ہو، جس گوشے میں جا رہے ہو علی 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 کر رہے ہو، اپنی خبر لو، تمہیں لوگ پاگل کہہ رہے ہیں۔ جناب میثم نے جملہ کہ عفیف سے کہ عفیف وہ عشق کہ جس میں جنون نہ ہو وہ عشق نہیں۔ میثم کا جملہ ہے، میثم نے بڑا کردار ہمارے سامنے کوئی ہے؟ آج ہم اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں میرا بچہ میثم بنے، آپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ میثم بنے، تو میثم بننے کی تمنا تو کبھی کبھی یہ دیکھا میثم کے کارنامے کیا تھے، ابوبکر بننے کی کوشش تو کر لی، کبھی سوچا ابوبکر کے کارنامے کیا تھے؟ ابوبکر کے کارنامے دیکھے، میثم کے کارنامے دیکھے، درخت پہ لٹکا دیا گیا ہے، لیکن زبان خاموش نہیں ہے، زبان سے علی علی نکل رہا ہے۔ پھر میثم نے ایک جملہ فرمایا عفیف سے کہ عفیف کیا تم نے رسول اللہ کا قول نہیں سنا؟ رسول اللہ کا قول نہیں سنا؟ میثم نے فرمایا عفیف حضرت فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے لا يكمل ایمان عبد حتى يظن الناس انه مجنون۔ ایمان عبد، کسی انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا لوگ اسے مجنون نہ کہیں، مجنون نہ کہیں۔ یہی وجہ میں نے روایتوں میں دیکھا، جناب سلمان کے بارے میں بھی میں نے مجنون پڑھا ہے، جناب میثم کے بارے میں تو ماشاءاللہ بار بار حاضر ہے مجنون مجنون مجنون، اور جناب ابوبکر کے بارے میں میں نے مجنون پڑھا ہے، لوگوں نے کہا پاگل ہے مجنون، یہ کیا نہیں کر رہا ہے۔ اہل بیت کی شناخت کریں، اہل بیت کی شناخت کریں۔ ہماری مجلس کا خلاصہ صرف دو لفظ ہے، عزاداریوں کو سرد نہ ہونے دیں، عزاداریوں کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، کوشش کریں عزاداریوں کو روز روز بڑھائیں۔ جس طرح کی عزاداری آپ تک پہنچی ہے کوشش کریں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بہتر سے بہتر پیش کریں، وَإِلَّا آئندہ آنے والی نسلیں کھو سے نہیں۔ عزاداری امانت ہے، عزاداری ایک میراث ہے، نسل منتقل ہوگی۔ العظماء سید علی حسین سیستانی بارہا ہر سال اپنی ماہ محرم کی نصیحتوں میں فرماتے ہیں کہ مؤمنین سے گزارش ہے، مؤمنین کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنی پرانی عزاداریوں کو برقرار۔ سبحان اللہ۔ سے جو افراد ایت اللہ سیستانی کی نصیحتوں کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، 4 یا 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں حضرت کا بار بار یہی جملہ ہے، وہ عزاداریاں
جو آپ کو آپ کے اجداد سے ملی ہیں، کوشش کرے وہی عزاداریاں آئندہ آنے والی نسلوں میں خیانت نہ کرے، عزاداری میں خیانت نہ کرے۔ قرآن خائنین کی مذمت کرتا ہے، خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، عزاداریوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ عزاداریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آدھے عالم ہو جاتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے۔ عزاداریوں کی دین ہے، عزاداری کی دین ہے جو آج جیسے ہی ہم ظلم کا نام سنتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے۔ عزاداری کی دین ہے، امام حسین کی دین ہے، ظلم کے مقابلے میں ہمارا خون کھولتا ہے۔ امام حسین کی دین بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم فلاں و فلاں کے ظلم کہیں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم فوراً آواز بلند کرتے ہیں، لیکن وہ ظلم جو امام حسین پہ ہوا، وہ ظلم جو حضرت سیدہ پہ ہوا، اس ظلم کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ عجیب ہے، خطبہ فدکیہ ماشاءاللہ سے کاش خدا مجھے توفیق دے کہ میں خطبہ فدکیہ کی شرح کروں۔ خطبہ فدکیہ کے بہترین جملے، کچھ خطبے ایسے ہیں کہ ہمارے علماء نے تاکید کی ہے کہ ان خطبات کو شیعوں کے بچوں کو حفظ کرو۔ سر فہرست خطبہ شرشقیہ، علماء کی نصیحتیں اور علماء کی وصیتیں ہیں، خطبہ شرشقیہ حفظ کرو اپنے بچوں کو۔ دوسرا ہے خطبہ فدکیہ، خطبہ فدک۔ خطبہ فدک میں صرف ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جو ظلم کا خلاصہ ہے۔ حضرت نے جب سب کی طرف خطاب کیا، جب حضرت کی میراث چھین لی گئی، حضرت نے سب کی طرف خطاب کیا، ایک ملعون کی طرف خطاب کر کے کہا، فرمایا تو اپنے باپ سے میراث رکھتا ہے، میں اپنے باپ سے میراث نہیں رکھتی۔ خطبے کے جملے سادات اللہ جانے، خطبے کے جملے ہیں ثم رمت طرفها نحو الانصار۔ جب سب کو حضرت زہرا نے سنایا ثم رمت طرفها نحو الانصار، پھر حضرت نے اپنا رخ انصار کی طرف کیا۔ پتہ ہے انصار کون؟ انصار وہ لوگ ہیں، میں نے کہا تھا شروع میں ایک جملہ کہا تھا، اس کا نتیجہ میں آدھے ایک گھنٹے کے بعد دے رہا ہوں۔ شروع میں جملہ تھا نا، کیا خدا کی مدد کرنا کافی ہے؟ انصار انصار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، اتنی مدد کی کہ قرآن نے ان کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا، قرآن نے ان کے بارے میں کہا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ اہل یثرب مدینے والے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو پناہ دی، یہ انصار ہیں۔ ایک طرف انصار کی فضیلتیں، میں نے جملہ کہا تھا کیا خدا کی مدد کرنا کافی ہے، کیا رسول کی مدد کرنا کافی ہے؟ حضرت زہرا نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، ساری باتوں کو حل کر رہا ہوں، تو سوچے جب انصار کی حالت یہ ہے تو ہم اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ جملے سنیں پھر آپ اندازہ لگائیے گا۔ حضرت زہرا نے انصار کی طرف خطاب کیا، حضرت نے فرمایا یا محشر الفتیہ واحباب الملہ وحضرت الاسلام، اے جوان مردوں، اے جوانوں کا معاشرہ، اے ملت کے بازو، اے اسلام کو پناہ دینے والوں، ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن ضلالتی، یہ کون سی کوتاہی ہے میرے حق میں؟ کیا تم سنا نہیں کرتے تھے؟ میرے بابا رسول فرمایا کرتے تھے المرء یحفظ فی ولدہ، انسان کا احترام اس کی اولاد میں ہے۔ اگر کسی انسان کا آپ احترام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اولاد کا احترام کریں۔ میرا دل نہیں کہہ رہا، میرا دل مان نہیں رہا کہ میں اس جملے کو بیان نہ کروں،
اس روایت کا ناقل خلیفہ، اس روایت کا ناقل جس نے اس روایت کو نقل کیا رسول اللہ سے، انسان کا احترام اس کی اولاد میں، اگر انسان کا احترام کرنا چاہتے ہو تو اس کی اولاد کا احترام کرو۔ حضرت نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، لمبا خطوط میں سارے جملات کو حذف کیا، حضرت نے فرمایا انصار میرے بابا سے سنا ہے نا، أَأُمَّ تُرَاثُ أَبِي وَأَنْتُمْ بِمَرْعٍ مِّنِّي وَمَسْمَعٍ وَمَنْتَدَى وَمَجْمَعٍ، میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھین لی گئی، تم کھڑے دیکھتے رہے، تم تک خبریں پہنچی، عجب نہیں۔ میں نے خطبے کو تمام کیا، خطبے کیونکہ آپ حضرات مسائل کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت کے یہ جملے صرف و صرف انصار تک محدود نہیں ہیں، حضرت روز محشر ہم سے سوال کر سکتی ہیں، روز محشر ہمارا گریبان پکڑ سکتی ہے کہ فلاں آدمی میری شہادت کا منکر تھا، فلاں شخص نے میری مذمت کی، فلاں شخص میری مظلومیت کا قائل نہیں ہے، فلاں شخص نے مجھے عام عورت بتایا، اور تم کھڑے سن رہے تھے۔ خدا قسم عجیب منظر ہے، میں دیکھ رہا ہے آج میں سید کونین کے مسائل پڑھوں، آپ بارہا تمام سیدانیوں کے مسائل سنتے رہتے ہیں، کربلا کے سارے شہیدوں کے آپ نے مسائل سنے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان شہیدوں کی ماؤں کے مسائل پڑھوں کہ جسے تڑپا کے مارا گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں کہ فرض کریں آپ کی انگلی توڑ دی جائے، میرے اندر مسائل بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، فرض کریں آپ کی انگلی توڑ دی جائے، پھر احساس کریں اس ٹوٹی ہوئی انگلی میں درد کتنا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کی پسلیاں کھلی جائے، آج اللہ فرماتے ہیں تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس انسان کو سانس لینا دشوار ہوتا ہے۔ اب پتا چلتا ہے کہ حضرت دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن دروازے پہ لاکھ مارتا ہے، دروازہ عائشہ کی بس
حاصل کرے پروردگار دشمنان اسلام کی نابود فرما پروردگار مراجع کرام کی حفاظت فرما پروردگار جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرام ان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من اعوانه وانصاره آپ ہمیں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں سب مل کے دعا سلامتی امام زمانے کی قرات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له